بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آج ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، آج کی کہانی کا نام ہے کنجوسی کی نحوست۔ پیارے ویورز، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کنجوسی ایک نحوست ہے، جیسے کہ فضول خرچی، بہت کنجوس ہونا اور اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم رکھنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کنجوس انسان اپنا مال و دولت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا۔ ہماری آج کی کہانی بھی ایک کنجوس انسان کے بارے میں ہے، جسے اپنی مال و دولت سنبھال کر رکھنے کی عادت تھی اور وہ اسے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خالد کا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، لیکن اس کا چچا بہت ہی کنجوس تھا اور تنگی کی زندگی جیتا تھا، کیونکہ وہ دولت نہ اپنے اوپر صرف کرتا تھا اور نہ کسی اور ہی کو دیتا تھا۔ اس کو بس یہ دولت جمع کرنے کی عادت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ دولت جمع کرتا جائے اور اس کو ذخیرہ اندوزی اس کی کرتا رہے، لیکن اس کو اپنے اوپر نہ خرچ کرے۔ اس کی اس کنجوسی کی وجہ سے اس کو لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے تھے اور اس کو سخت ناپسند کرتے تھے اور نہ کوئی اس کو عزت دیتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جو کچھ اس کے پاس ہو اسے اشرفیوں میں تبدیل کرا لے، کیونکہ وہ اشرفیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا پسند کرتا تھا، کیونکہ اسے مال و دولت، اسے پیسے سے، اسے اشرفیوں سے محبت تھی۔ وہ ان کو اپنی نگاہوں سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس نے یہ سوچا کہ اس سے یہ ساری مال و دولت چھن نہ جائے، یہ ساری اشرفیاں اس سے کوئی لے نہ لے۔ اس مقصد کے لیے اس کو یہ خیال آیا کہ ان ساری اشرفیوں کو وہ کسی جگہ محفوظ مقام پر دفنا دے۔ اس نے اپنے باغ کو کھودا اور اپنی ساری اشرفیاں باغ میں گن گن کر دفن کر دیں۔ اب ہر روز وہ صبح باغ میں جاتا، اشرفیوں کو زمین سے نکالتا، ایک ایک کر کے انہیں گنتا اور پھر واپس وہیں زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ اب اس کی محبت ہی اتنی تھی کہ وہ اس پیسے کو خرچ ہی نہیں کر سکتا تھا اپنے اوپر، نہ کسی کے اوپر، اس لیے بس وہ گن گن کر رکھتا تھا، کیونکہ یہ ایک کنجوس انسان کی نشانی ہے کہ وہ پیسے کو گن گن کے رکھتا ہے لیکن اپنی ذات پر وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ تو ویورز، ایک دن یہ ہوا کہ جب وہ باغ میں گیا تو اس سے اشرفیاں نہیں ملی، یقیناً کسی نے چوری کر لی ہوں گی۔ دیکھیں ویورز، ایسا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی کنجوسی کرتا ہے اور مال و دولت کو چھپا کے رہتا ہے تو وہ اس کے اپنے نصیب میں بھی نہیں ہوتی۔ آخر کار اسی طرح کوئی چور لے اڑتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا تھا؟ اب وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جب خالد کو اس حادثے کی خبر ہوئی کہ اس کے چچا کی تو ساری مال و دولت اور ساری اشرفیاں جو ہے کسی نے باغ سے چرا لی ہیں، وہ اپنے چچا سے ملنے گیا اور اس کو دلاسا دینے لگا۔ اس نے اپنے چچا سے کہا، جو پیسے چلے گئے ان پر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ آپ کے نہیں تھے، اگر وہ آپ کے ہوتے تو آپ انہیں باغ میں لے جا کر کبھی زیر زمین دفن نہیں کرتے، بلکہ اپنے مفید کاموں میں سے استعمال کرتے، اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے اور عوام و خواص میں عزت کماتے۔ پیارے ویورز، دیکھا آپ نے کہ کنجوسی کتنی بری چیز ہے۔ ہم اس چیز کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ تو پیارے ویورز، ہمیں چاہیے کہ ہم درمیان کا راستہ اختیار کریں، نہ زیادہ فضول خرچی کریں، نہ ہی کنجوس بنیں،
بلکہ جو مال و دولت ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہم اپنی ذات پر خرچ کریں، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے محروم رکھنا نہایت ہی ایک اللہ کا ناپسندیدہ جو ہے وہ اللہ ناپسند کرتا ہے اس چیز کو۔ تو پیارے ویورز، اللہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا چینل سبسکرائب